نبی علیہ السلام نے فرمایا بیوی کو اس کے شوہر کے متعلق اکسانے والا بدزن کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ پھر سن لیجئے، فرمایا کہ بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکانے والا ہم میں سے نہیں، اور فرمایا جس نے شوہر پر اس کی بیوی کو بدزن کیا وہ ہم میں سے نہیں، اور ایک اور جگہ فرمایا جس نے کسی شخص کو اس کی بیوی کے خلاف کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی دونوں صورتوں میں نا ایک ہی بات ہے، شوہر کو بیوی کے خلاف کرنا یا بیوی کو شوہر کے خلاف کرنا۔ یہ تو ہم سے اپنے ٹھیکہ لیا ہوا اس کا۔ اگر ہمارے گھر میں بہو ہے تو بس ہم نے اپنی بیوی سے یعنی بہو کی ساس سے، یا اپنے بیٹے سے یعنی بہو کے خاوند سے ایسی کوئی نہ کوئی بات ضرور کر دینی ہے کہ میرے بیٹے کے دل میں بہو کی عزت کم ہو جائے۔ اور اگر میں لڑکی کا باپ یا بھائی یا لڑکی کا خیر خواہ ہوں، اب جب میں نے لڑکی سے بات کرنی ہے تو اپنے داماد یا بہنوئی کے بارے میں ایسے بات کر لینی ہے کہ اس کے دل میں شوہر کے لیے محبت کم ہو جائے۔ تو غور کیجئے، کیا ہم عام لوگ اس میں شریک نہیں؟ ہم سب کے سب اس میں شریک ہیں الا ماشاء اللہ۔ جہاں موقع ملتا ہے پوری کوشش کر کے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ میاں کے دل میں بیوی کے لیے، بیوی کے دل میں میاں کے لیے کوئی دوری پیدا ہو جائے۔ حالانکہ اسلام تو حسن معاشرت کا حکم دیتا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ سسر کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو بیوی کی صفات بیان کرے۔ آج تک کبھی ایسا سنا آپ نے؟ اور اگر بہو کے اندر کوئی عیب ہے اس کی پردہ پوشی کرے۔ بیٹے کو بتا رہا ہے پردہ پوشی ہمیں کس کے لیے، پردہ پوشی کا ہمیں حکم ہے کہ نہیں بتائیں؟ ہے نا؟ تو یہ کس کے لیے؟ افریقہ والوں کے لیے پوری کرنی ہے ہم نے یا اپنے گھر والوں سے پوری کرنی ہے؟ ہم پردہ پوشی کریں، اللہ ہماری قیامت کے دن پردہ پوشی کرے۔ کس کی پردہ پوشی کریں ہم؟ اپنے گھر والوں کی جو اپنی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، سب سے پہلے تو ان کی پردہ پوشی کریں۔ اسلام کے یہ خوبصورت اخلاق ہیں، اسلام محبتوں کا درس دیتا ہے۔ اگر ہم نے ان کو سمجھ کے کیا ہوتا آج ہر گھر محبت سے بھرا ہوا ہوتا۔ کتنی سخت وعید ہے کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے بھڑکانے والا ہم میں سے نہیں۔ کوئی اس چیز کو دیکھ لے اس کو تو ڈر لگے کہ میں یہ کیا کرنے لگا ہوں۔ بلکہ غور کیجئے، میاں بیوی کو قریب کرنے کے لیے اگر کوئی بات خلاف واقعہ جسے جھوٹ بھی کہہ دیتے ہیں بولنی پڑ جائے تو انشاءاللہ اس کا بھی گناہ نہیں ملے گا۔ میاں بیوی کو قریب کرنے کے لیے اب دیکھیں، جھوٹ بولنا گناہ ہے یا ثواب؟ بتائیں۔ گناہ ہے نا، پکا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے۔ لیکن میاں بیوی کو جب قریب کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کر دی جو خلاف واقعہ تھی تاکہ یہ قریب ہو جائیں، رہے گا وہ جھوٹی لیکن انشاءاللہ اس کا گناہ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس اچھی نیت کی وجہ سے اجر عطا فرما دیں گے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اور دوسری مثال سمجھیں ذرا اسی کے دوسرے رخ سے۔ ایک شخص جہاد کر رہا ہے، لڑ رہا ہے کافر کے خلاف اور جان دے دی، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ مجھے بہادر کہا جائے۔ ایک شخص بیان کر رہا ہے، دین کے کام کر رہا ہے، اس کی نیت یہ ہو کہ مجھے دیندار عالم اور میرا مقام ہو، میری شہرت ہو۔ اب بتائیں کہ یہ جس نے جان دے دی اور یہ عالم جو دن رات دین کی محنت کر رہا ہے جس کی نیت کچھ اور ہے، اللہ کی رضا نہیں، اس کو ثواب مل رہا ہے یا گناہ مل رہا ہے؟ کس چیز کا؟ دین کی محنت کرنے کا گناہ، نیت خراب ہونے کی وجہ سے۔ ادھر خلاف واقعہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اس بات کو سمجھ لیں ہم۔ تو ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، اپنی زندگی پہ غور کریں، یہ فریضہ تو ہم نے خوب ادا کیا ہے کہ کسی بھی طرح میاں بیوی کے اندر دوری اور توڑ پیدا ہو۔ اچھا، جو اچھی بچیاں ہوتی ہیں نا ان کی سہیلیوں کا، اچھا جو بھی عورت بیوی ہوتی ہے اس کی سہیلیوں کا بڑا تعلق ہوتا ہے اس کی زندگی میں۔ اگر یہ خود دیندار ہے اور اس کا تعلق دیندار سہیلیوں سے ہے وہ اسے پھر بھی صبر کی تلقین کرنے کی امید ہے، لیکن اگر وہ آفت کی پرکالا ہوں تو بس پھر وہی خراب کر دیتی ہیں گھر۔ تو اس بات کو پھر سے سمجھ لیجئے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے قریب کرنا ہے، کچھ بھی ہو۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کرنے والا
قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ سے دور ہو جائے، امت سے نکال دیا جائے، بتائیے کیا بنے گا؟ اتنی بڑی بات سننے کے بعد بھی اگر آج کے بعد ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، کبھی کوئی سسر ایسا دیکھا اس نے بہو کی تعریف کی ہو؟ کبھی کوئی ساس دیکھی جس نے بہو کی تعریف کی ہو؟ یا بہو دیکھی جس نے ساس کی تعریف کی ہو؟ الا ماشاءاللہ بہت تھوڑی۔ ہمیں چاہیے کہ اچھی صفات کو بیان کریں اور گناہوں پہ غلطیوں پہ پردے ڈالیں، اس کو مٹی ڈالیں اس پہ۔ گھر کس کا اچھا ہوگا؟ آپ کی اولاد کا۔ جب ہم گھر میں بہو کو یا بیوی کو ٹف ٹائم دیتے ہیں اور وہ ڈپریشن میں پریشانی میں جاتی ہے تو نسل کس کی خراب ہوتی ہے؟ نہ یہ باپ سوچتا نہ یہ سسر سوچتا۔ جب وہ بیمار ہوگی، ڈپریشن میں ہوگی، دوائیاں کھائے گی اور گھر کے کاموں سے بے انتہا تکلیف میں چلی جائے گی تو نسل کس کی خراب ہوگی؟ توجہ کس کو نہیں ملے گی؟ آپ ہی کی نسل کو۔ تو اپنی ہی نسل کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے۔ آج بھی ایک خاتون کا میسیج آیا تو سسرال کے ظلم اور مظالم کے خلاف کے بارے میں پوری تفصیل بتائی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ تو یہ دینداری، نمازیں اپنی ان کی اہمیت ہے، لیکن کسی کو بلا وجہ تکلیف پہنچانا یہ قیامت کے دن بہت تکلیف کا ذریعہ ہوگا اور یہ ظلم اندھیروں میں ہوگا۔ تو بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو کسی عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی عورت کے سامنے اس کے شوہر کے خلاف کوئی بھی بات کرنے والی، برے بات کرنے والی جو عورت ہے نا، یہ آپ کی زندگی میں زہر گھول رہی ہے، اس سے بچیں۔ اور آج کل تو جو طلاق کی ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس میں ایک بہت بڑی وجہ لڑکی کی ماں ہے، لڑکی کا باپ ہے۔ کیا کہتے ہیں جی؟ او جی تمہاری 2 روٹیاں کون سی بھاری ہیں جی؟ یہ سنا ہے آپ لوگوں نے کبھی جملہ؟ چھوڑو اس کو، کیسا غلیظ آدمی ہے، اس کو تو شرم ہی نہیں ہے، حیا ہی نہیں ہے۔ تمہاری 2 روٹیاں ہمارے اوپر بھاری نہیں ہیں۔ آپ کا یہ جملہ آپ کی بیٹی کی زندگی کو آگ لگا سکتا ہے۔ اور میں 1 نہیں 2 نہیں، بہت، کیونکہ مجھ سے لوگ بیت ہیں اور مستقل اپنے حالات بیان کرتے ہیں، وہ باتیں آگے بیان کرتے ہیں جو آپ عام لوگوں سے نہیں کرتے۔ تو تفصیلات کا علم ہوتا ہے معاشرے کا۔ اب ہوتا کیا ہے، پہلے تو لڑکی کے ماں باپ بھائی بڑے جذبات میں ہوتے ہیں اور طلاق یا خلع کی طرف لے جاتے ہیں، اور جیسے ہی یہ بچی واپس آتی ہے، اس واپس آئی ہوئی بچی کی اپنے ماں باپ کے گھر میں چمارن، دھوبن، بھنگن، کام والی، ماسی، اس سے زیادہ کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ان کو بغیر پیسوں، بغیر تنخواہ کے، روٹی کپڑا مکان کے اوپر ایک خدمت کرنے والی نوکرانی مل جاتی۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ روتی ہیں، کاش ہم نے یہ کام نہ کیا ہو۔ تو 1 2 نہیں، بہت ساری بچیاں پریشان ہوتی ہیں، سسرال کے حالات میں معاملات پوچھتی ہیں۔ میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ بیٹا سروے تو کرو، جنہوں نے طلاق لے لی، علیحدگی ہو گئی، ان کی اب خواہش کیا ہے، ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے گھروں میں، آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اور اگر آپ کا بھائی شادی شدہ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، بس پھر تو آپ سمجھ لیں کہ جو کچھ یہاں آپ کے ساتھ چاہے ظلم ہو رہا ہو، وہاں جا کے آپ کے سگے ماں باپ نے یا سگے بھائیوں نے کیا کرنا ہے اس کو دیکھ لیجیے گا۔ معاشرے کا عالمی ایسا ہونا نہیں چاہیے، نہ سسرال میں ایسا ہونا چاہیے، نہ بیٹی کے واپس آنے کے بعد ایسا ہونا چاہیے۔ اچھا، بیٹی کے واپس آ جانے کے بعد بعض گھروں میں جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، خاص طور سے باپ، پھر بھی بھائی کچھ نہ کچھ خیال کر لیتے ہیں۔ چلو، باپ کے جانے کے بعد اس عورت کا کیا حشر ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں جہاں مرضی پتہ کر لیجیے، الا ماشاءاللہ، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ اور جو جو عورت اپنے ماں باپ کو ہر بات بتاتی ہے، گھر کی اچی بچی ایک ایک بات بتاتی ہے، اور ماں باپ بھی فون کر کے پوچھتے رہتے ہیں، یہ ماں باپ ظالم ہیں۔ ایک تو غیبت میں مرتکب ہو رہے ہیں، مستقل غیبت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور دوسرا اپنی بیوی کو شہ دے کے اس کے گھر کو تباہ کر رہے ہیں۔ بھائی بچی کی شادی ہو گئی، وہ خاندان کی سسرال کی کوئی پریشانی ذکر کرے، بھائی آپ کا معاملہ ہے، آپ اس کو خود نمٹو، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، ہماری طرف نہ دیکھا کرو، ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے۔ اور سسرال والے کس طریقے سے کرتے ہیں؟ 3 4 دن پہلے ایک میسیج آیا،
سوال کیا تھا؟ میں حیران ہو گیا. سوال یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے تو اس کے اخراجات لڑکی والے ادا کرتے ہیں، لڑکے والے باقاعدہ اس کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں، تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے؟ میں نے کہا بڑا ظلم اور بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ لڑکا اور مرد ہو کے سسرال والے لڑکی سے کچھ مانگیں، لڑکی کے ماں باپ سے کچھ مانگیں، یہ تو ظلم ہے. اس کے بارے میں کون سی دلیل آپ کو حدیث کی چاہیے؟ اس کو یہی نہیں پتا تھا، وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ دین کا کوئی حصہ ہے. تو ہمیں اس ماحول کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جب اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے پھر انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں گی. آپ اپنے گھر میں رہنے والوں کو، بیٹوں کو، بہوؤں کو، بچیوں کو محبت دیں، نرمی دیں، قریب کریں، غلطیوں کو نظر انداز کریں. گھر کس کا اچھا ہوگا بھائی؟ اپنا ہی ہوگا نا. اپنوں ہی کے اوپر درگزر کریں، پردے ڈالیں، معاشرے میں عزت کس کی ہوگی؟ اپنی. اللہ کے یہاں مقام کس کا ہوگا؟ اپنا. ہر طریقے سے فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ ابھی بڑھنا ہے. کہیں 10 دن بعد علیحدگی ہو رہی ہے، کہیں 6 مہینے بعد، کہیں 2 سال کے اندر، سلسلہ ختم ہی نہیں ہو رہا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو بڑے تھے، جیسے میرے نانا نانی، دادا دادی، ان آج سے 30-40 سال پہلے ماں باپ جب بچی کو رخصت کرتے تھے تو ایک سیدھی بات کرتے تھے کہ بیٹا ڈولی جا رہی ہے، جنازہ اٹھے گا. اس کو ساری بات سمجھ لگ جاتی تھی کہ اب ہونا کیا ہے. اب مجھے اپنے معاملات کو خود ہی ہینڈل کرنا ہے. بات یہ ہے کہ ماں باپ شہ نہ دیں، اس سے بڑا اچھا اثر پڑتا ہے، زندگی اچھی گزرتی ہے.